بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو گناہوں کو مٹانے والے اعمال کے بارے میں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ان تمام اعمال صالحہ کو سر انجام دے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر بخش کر انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا موجب بنتے ہیں۔ عزیز دوستو، سچا ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے تو ہم بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہی ان کے رب کی جانب سے برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ مٹا دیے اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دونوں آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے کا دوسرا سبب ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انفال آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو سچی بات لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی تو ایسے ہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب سے برے کاموں کو معاف کر دے اور انہوں نے جو سب سے اچھے کام کیے تھے ان کا انہیں اجر عطا کرے۔ عزیز دوستو، یہ تینوں آیات اس بات پر دلیل دیتی ہے کہ بندہ اگر تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اپنے دامن کو گناہوں کی غلاظت سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا رہے، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، گناہوں کی بخشش کا ایک بڑا سبب سچی توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگنا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں،
اور توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی مانگے اور آئندہ زندگی میں گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے، اور مختلف نیک اعمال کے ساتھ اپنی اصلاح کرے، خصوصاً دین کے فرائض پر پابندی کرے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرے۔ ایک اور جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سوائے اس شخص کے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر برائی کے بعد اس نے اسے نیکی سے بدل دیا تو میں یقیناً بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں۔ عزیز دوستو، ایک حدیث شریف شامل کرتے ہیں جس کا مفہوم و مقصد یہ ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو خواہ تجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اور اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے معافی طلب کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے سچی توبہ کرنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مکمل وضو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ مساجد کی طرف چل کر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو جائے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فرائضہ کو ادا کرنا ہے تو اس کے 2 قدموں میں سے ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرا ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ پاک کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقتوں کے وقت مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کوئی بھی شخص جو اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ان مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، گناہوں کو مٹانے کا ایک اور بڑا سبب دن اور رات میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایک اور موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرطی کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے، لہٰذا آپ مجھ پر وہ حد نافذ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی کہ کون سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے وہی بات دوبارہ کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ پاک نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جب مؤذن کو سنے اور یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی میں اس دعا کو معمول بنا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو تسبیح و اذکار میں مشغول رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس کے لیے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ دعا شام ہونے تک اس کے لیے شیطان کے سامنے قلعہ بنی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر
بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطۂ زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز دوستو، گناہوں کی بخشش کا ایک اور بڑا ذریعہ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام ہے، جو کہ دین اسلام کے فرائض میں سے بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ عزیز دوستو، ماہ رمضان کے روزے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی جستجو ہم سب کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، لیلۃ القدر کا قیام بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب اجر و ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ عزیز دوستو، اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ایک موجب بننے والا ذریعہ حج بیت اللہ کا فریضہ ہے، جسے سر انجام دینا اور یہ دین اسلام کے فرائض میں سے بھی ایک اہم فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حج کیا اور اس دوران بےہودگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہا تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ صدقہ اور خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم خیرات ظاہر کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو وہ بھی اہل حاجت کو اور وہ بھی خوب تر ہے، اور اسی طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ عزیز دوستو، صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ صدقہ دیتے وقت اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ صدقہ یا خیرات دے کر کسی کو احسان یا شرمندگی نہ دلائی جائے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ برائی کے بعد نیکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور برائی کے بعد نیکی کرنا جو اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ گھول میل رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو مسلمان بوقت ملاقات مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب دو مسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ
الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دے۔ عزیز دوستوں، گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی شامل ہے کہ مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے دعا پڑھنی۔ وہ دعا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ پاک، تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ عزیز دوستو، اس دعا کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: دوران مجلس جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں اس گناہ سے معاف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مغفرت کا موجب بننے والے امور میں سلام پھیلانا اور اچھی گفتگو کرنا بھی ہے۔ اس لیے جب آپس میں ملیں تو سلام کو فوقیت دیں اور آپس میں اپنے معاملات اور اپنی گفتگو کو بہترین کریں، اور سب سے بڑھ کر درود پاک کی کثرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ عزیز دوستو، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ فوراً قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کو خود سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہم نے گناہوں کو مٹانے والے چند اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں ہم نے ان تمام اعمال کو مختصر بیان کیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر ہم ان تمام اعمال کو ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پہ مختصراً وہ تمام اعمال بتائے گئے ہیں جو کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تمام چند چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چند چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کہ ہماری زندگی سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اور ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنودی سے نوازے۔ قیامت کے دن ہمیں سرخرو کرے اور کامیاب کرے، ہمارے تمام اعمال نیکیوں سے بھر جائے، ہمارے وہ تمام گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما کر ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج کے اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے یہ بھی جان لیجئے کہ جو لوگ ان مجالس میں بیٹھتے ہیں جن میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں اللہ پاک کے دین کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ، تم جس چیز کے متلاشی تھے وہ یہی ہے۔ پھر وہ بھی اہل ذکر کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس مجلس سے آسمان دنیا تک سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے حال کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟
وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو وہ یقیناً تیری عبادت اور زیادہ کرتے اور تیری بزرگی، تیری تعریف اور تیری تسبیح اور بھی زیادہ بیان کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ اس کے لیے شوقین ہوتے اور مزید اس کی طلب اور رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے اور بھی زیادہ دور بھاگتے اور اس سے مزید ڈرتے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس مجلس میں فلاں بندہ تھا جو ان میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی محروم نہیں رہتا۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے مواقع عطا کیے ہیں اپنے گناہوں کو مٹانے کے، اپنی بخشش کروانے کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی رمضان المبارک عنقریب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی رغبت دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گروپ اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔